دیکھیے حضرات، اس عرص غوث اعظم میں حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند جانشین حضور تاج الشریعہ رائد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو تشریف لانا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ بغداد شریف سے واپسی نہیں ہو سکی۔ لیکن کیا ہی اس کانفرنس کی مقبولیت کی بات ہے کہ بغداد شریف سے حضرت نے آپ حضرات کی دلجوئی کے لیے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بارگاہ غوث پاک سے جامعہ فیضان اشفاق کے لیے تحفہ ہے کہ بغداد شریف سے شرکت حضور قائد ملت فرمانے جا رہے ہیں۔ آپ کو دعائیہ کلمات فرمائیں گے، اور جو حضرات حضرت سے خصوصی طور پر مرید ہونے آئے تھے وہ حضرات مرید بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مائک لگا رہا ہوں۔ السلام علیکم سیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوٹتی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو جو حضور غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، پورا فرمائے، اور فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حاصل فرمائے۔ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے۔ سید عظیم الدین صاحب آپ کے درمیان وہاں موجود ہیں، حاضر یہاں پر اس تاریخ پر ہونا تھا۔ جی سر صاحب جی سید صاحب، آپ کے کچھ وجہ ایسی رہی کہ ہم لوگ حاضر نہیں ہو سکے۔ سید عبدالصمد صاحب نے بھی کوشش کری کہ کچھ ہماری فلائٹ پیچھے ہو جائے، نہیں ہو پائی، اس لیے بہرحال اب جو بھی حاضر ہیں ہم لوگ یہاں بغداد شریف سے آپ کی محفل میں حاضر ہیں، یہاں سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور اسی پہ ہمارا حاصل فرمائے، اور تمام فرقہ باطلہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دور و نفور رکھے، ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور بالخصوص صلح کلیت کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی بہت کچھ، جب حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں تو بہت یہ بھی بولی جاتی ہے کہ ہر کلمہ گو ایک ہے، ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے، تو ہر کلمہ گو ہمارا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، وہ کلمہ گو جو کلمہ پڑھ کر اور کلمہ سمجھ کر جو ایمان لایا اور ضروریات دین کا
کسی بھی ضرورت دین کا منکر نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات دیے اور جو غیب عطا کیا تو وہ اس کا منکر بھی نہیں ہے، ان کے اختیارات کا منکر بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا ماننا ایسا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جس کا عقیدہ ایسا ہو، جو سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ ضرور ہمارا بھائی ہے۔ اگر ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زکوٰۃ کے منکرین سے جو آپ نے قتال فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر سرکار کے دور میں وہ دیتا تھا اور اب نماز میں اور زکوٰۃ میں کوئی فرق کرے گا تو میں اس کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب وہ یہ کہہ دیں گے تو وہ اپنے مال اور اپنے خون کو مجھ سے بچا لیں گے۔ آپ نے یہ نہیں سنا؟ ہاں، سرکار نے یہ بھی فرمایا اللہ بحق الاسلام، یہ فرمایا حق اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہا کہ اگر وہ دیتا تھا، اور آج اگر وہ سرکار کے دور میں اگر کوئی ایک رسی بھی اونٹ کی رسی تھی اور وہ دیتا تھا، تو آج اگر وہ روکتا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ تو کیا بولو، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ وہ ضرور کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیا تھا، تو انہوں نے وہ کلمہ گو اسی کلمہ گوئی کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ منکر ہے ضرورت دین کا، ایک ضرورت کا انکار کر رہا ہے، میں اس سے قتال کروں گا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کا ظہور ہوا تو ان کے ساتھ میں نہ ان کی نماز کا، نہ ان کے روزوں کا، نہ ان کے کسی اچھے عمل کا کوئی خیال نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ میں جنگ کری اور ایک ایک کو ختم کر دیا۔ تو انہوں نے جنہوں نے اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو انہوں نے یہ اخلاق ہم کو بتایا، اور وہ اخلاق کیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو بولو ہیں کہ تھے؟ تو وہابی کا عقیدہ یہ ہے جو یہ کہے معاذ اللہ کے مر کر مٹی میں مل گئے، اور سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رسول جیسے کل صحابہ کرام کے جرمت میں اور ان کے درمیان میں جس طرح سے وہ زندہ تھا، آج بھی اپنے قبر انور پر ہم سب کو وہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے دل میں جو خیال گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اخلاق انہوں نے جو سیکھا، تو قرآن نے بھی بتایا ان کا اخلاق کیا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ کلمے کا ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ، اور یہ آیت بھی ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں رحم دل ہیں۔ تو ہم کو اخلاق سکھایا، تو ہمارا آپ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین حق پر، دین اسلام پر، مسلک اہل سنت والجماعت پر
جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے، اور تمام طرح کے فتنوں سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اب سنی ہیں، اب سنی تو اس میں اگر کوئی ذات برادری، کوئی اونچ نیچ، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ فلانی ذات کا ہے، تو پھر اس میں بات اسلام یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ تو جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، وہی بڑا ہے۔ باقی اور یہ پہچانوں کے لیے ذات برادری ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام، دین حق پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عیسی والی وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم سید صاحب، جو مرید ہونے والے ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لے کے حضرت مرید کر دیں گے جی، اور جو کلمات حضرت پڑھا ہے انہیں پڑھیں آپ لوگ جی، میں دے رہا ہوں حضرت کے پاس سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جی، جو کلمات حضرت پڑھا ہے انہیں دہرا دیں، انشاءاللہ سب مرید ہو جائیں گے۔ جی فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبارک وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو، ہر واجب کو، سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے، ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، خاص کر جھوٹ، بدی، بدی، غیبت، غیبت، مذہب کی صحبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ بچتا رہوں گا۔ الہی، الہی، میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، شریعت پر قائم رکھ، میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حاضرین کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو مولا تعالی دور فرما۔ آمین آمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ آمین جو مقروض ہیں ان کا بار قرض
ان کو اتار دے، اور صوفی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالی مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ مفتی ولی اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کو مولا تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ میں رکھ، مفتی ولی محمد صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو بھی ہیں مولانا صاحب ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، صوفی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ہمت عطا فرمائے اور صحت و توانائی عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اور اسی طرح سے وہ سب لوگ دین کا کام کرتے رہیں، مسلک اعلیٰ کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا حج فرمائے، اور دشمنان اسلام کو مولا غائب و خاسر فرما، اسلام کا بول والا فرما، اور اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا، اہل اسلام کا ہیبت دشمنان اسلام کے دلوں میں بٹھا دے۔ آمین یا رب مولا العالمین۔ حضور غوث پاک کے صدقہ و طفیل میں مولا ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عیسی علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقبال صاحب، جی ڈاکٹر اقبال۔ کہ آپ پیر ہیں یا غوث المدد پیرو، کہ آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں۔ آپ حضرت بیٹھ جائیں، دیکھیں حضرت نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ مدد بیٹھ جائیں نیچے، جو بیٹھ جائیں۔ علم کثیر ہے یا غوث المدد، رنجو علم کثیر ہے یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، تیرے نظر سے پھیر دو سارے عالم کے تیر، تیرے نظر سے پھیر دو سارے عالم کے تیر، کیا یہ عالم کے تیر ہے یا غوث المدد، کیا یہ عالم کے تیر ہیں یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ راج ہے یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ راج ہے یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ادفع شرار شر یا غوثنا الابر، ادفع شرار
شر یا غوث الابر شر کے شرر فقیر ہے یا غوث المدد شر کے شرر فقیر ہے یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہے یا غوث المدد کہتے یہ بہت نیر ہے یا غوث المدد بہت شکریہ حضرت ٹھیک ہے سید صاحب جی وعلیکم السلام جی السلام